میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام نسرین ہے اور میں خدا کی خادمہ ہوں۔ میری آپ سب سے جو اس ملک میں لیڈر ہیں، جو یعنی کہ بادشاہ وزیر اعظم بننے کے لیے کھڑے ہیں، ان سب سے التماس ہے کہ بادشاہ بننے کے لیے خدا کے خوف کو اندر رکھ کر بنیے گا، کیونکہ جب پہلے وقتوں میں بادشاہی ہوتی تھی نا، تو لوگ جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ سوچتے تھے کہ ہماری قوم جو ہے ہم سے خوش ہے کہ نہیں۔ تو ایک بادشاہ کی میں آپ کو کہانی سناتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ میری عوام جو ہے میرے سے خوش ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی عوام آپ سے خوش نہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کیوں خوش نہیں میری عوام؟ تو وہ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، اپنا بیس بدلتا ہے، اپنے کپڑے بادشاہی اتار کے وہ لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے۔ اور رات کے ٹائم اس وقت دیوے ہوتے تھے، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ رات کے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بادشاہ ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ بادشاہ سے خوش ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم بادشاہ سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ ہمارا خیال ہی نہیں کرتا۔ ہم غربت میں پیس رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے سو جاتے ہیں، تو ایسے بادشاہ کو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا خیال نہیں کرتا؟ تو بادشاہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ سب کے پاس جاتا ہے اور یہی لوگ کہتے ہیں، وہ رات ساری خدا سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے خداوند میرے لوگ مجھ سے خوش نہیں، تو مجھے بادشاہی کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد وہ بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس بادشاہ نے لوگوں کو اپنی یعنی کہ بارگاہ میں بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو میں ایک ایک سال کی گندم اور ایک ایک بھینس دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ خوشحال ہو گئے تو بادشاہ بھی خوشحال ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے ایک ایک سال کی گندم ان کے گھروں میں ڈال دی، اور ان کے گھر میں بھینس بھی آ گئی، وہ دودھ پینے لگے، روٹی کھانے لگے۔ لوگ بادشاہ سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہی ہمارا بادشاہ رہے گا، اس کے علاوہ ہمیں بادشاہ اور کوئی نہیں چاہیے۔ اسی طرح ہمارا خدا ہے جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ بھی 7 ماہوں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جب بادشاہ وزیر اعظم آپ لوگ بن جائیں تو پھر خدا کے خوف کو اپنے اندر رکھیے گا، پھر آپ کی بادشاہی کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر آپ عوام کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ پیار کریں گے، ان غریبوں کا خیال کریں گے، تو آپ کی بادشاہی ہمیشہ تک قائم کی جائے گی۔ وہ خدا بھی آپ کو برکت دے گا، اور خدا کی طرف سے آپ کے گھر میں کبھی کسی نعمت کی کمی نہیں آئے گی۔ تو خدا را یہ میری پوری اور پاکستان سے درخواست ہے کہ جتنے لیڈر، جتنے اس حکومت میں شامل ہیں، وزیر اعظم بننے کو ہیں، وہ خدا کے خوف کو رکھ کے اپنی کرسی پر کھڑے ہوں، اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر کھڑے ہوں، اور عوام کا اور غریب عوام اور بہنوں کا، بیٹیوں کا خیال کریں جن کے بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں۔ اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بلوں کی وجہ سے لوگ پس رہے ہیں، کیونکہ جب بل لوگ دے دیتے ہیں 20-20 ہزار، اس کے بعد ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہتا، اور وہ لوگ روتے ہیں، کہتے ہیں ہم بل تاریں کہ اپنے بچوں کو کھلائیں۔ تو خدا را یہ دیکھیں کہ بلوں کی وجہ سے لوگ پس رہے ہیں، گیس کے بل، بجلی کے بل، ان کی وجہ سے لوگ، عوام، غریب عوام پس گئی ہے۔ جن کی 1000 دیہڑی ہے، وہ لوگ بل اتاریں، بل دیں کہ گھر کے اخراجات کریں۔ تو خدا را آپ عوام کا، اپنی غریب قوم کا خیال کریں۔ اگر آپ کی قوم خوشحال ہوگی تو آپ کی بادشاہی کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ تو آپ سب کو خدا میری طرف سے برکت دے، کیونکہ میں خدا کی خادمہ ہوں، اور آپ سب کو خدا اپنی قوم کا خیال رکھنے کے لیے وہ دل دے، جو دل خدا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف اور ڈر ہو۔ ہمیں خدا کے خوف میں رہنا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم کب اس دنیا سے، اس جہان سے رحلت کر جائیں، اس کے بعد سوچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو خدا را جو بھی اس قوم کا لیڈر بنے، وہ اس قوم کا بھلا کرنے کے لیے، اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جو بل آ رہے ہیں، غریب عوام اگر 20,000 ان کی سیلری ہے تو 20,000 بل دے کے اس کے بعد اپنے بچوں کو کیا کھلائیں؟ تو سب اپنے اپنے بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں،
تو آپ لوگوں کے تو آپ امیر ہیں، آپ اچھے عہدوں پہ ہیں، آپ تو اپنے بچوں کا کر لیتے ہیں بل دے کے، لیکن جو غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے۔ تو خدا را آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اپنی عوام کا، اپنی قوم کا خیال کریں۔ اگر آپ کی قوم خوشحال ہوگی تو آپ بھی خوشحال ہوں گے۔ آپ سب کو خدا برکت دے۔